اونٹ پالے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری اللہ کے رستے میں دینی ہے۔ اگر 20 گائے ہیں تو 1 سال کا بچڑا اللہ کے رستے میں دینا ہے۔ اگر 5 اونٹ ہے تو 1 سال کا اونٹ کا بچہ جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دینا ہے۔ یہ زکوٰۃ 4 چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس سواری 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، سواری کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر آپ نے سواری کمرشل بنائی ہوئی ہے، اس سے رینٹ آتا ہے، یعنی اس سے کرایہ وصول کرتے ہیں، تو پھر اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی، بیسک رقم پہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم مکان بناتے ہیں یا دکانیں بناتے ہیں، اس کی بیسک رقم پہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ رینٹ پہ دی ہیں تو اس پہ زکوٰۃ رینٹ پہ ہوگی، اصل مال پہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اپنی ضرورت کے لیے فیکٹری بناتے ہیں، مشینری لگاتے ہیں، دکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، 1 2 4 بھی بناتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ مال پہ ہوگی جو تجارتی مال ہوتا ہے، اس میں وہ راب مال ہے یا خام مال ہے فیکٹری کے اندر۔ اسی طرح تجارت کے اندر جو چیز بیچتے لیتے ہیں اس کو گنا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا مال گنیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس جو نقد ہے اس کو جمع کریں گے، جو سونا ہے اس کی قیمت جمع کریں گے، اور اس کے بعد جو ہم نے لوگوں سے لینا ہے وہ جمع کریں گے۔ یہ 4 چیزیں جمع کرنے کے بعد پھر وہ پیسے جو ہم نے لوگوں کے دینے ہیں اس سے منہا کریں گے تو ہمارا اثاثہ نکل آئے گا۔ سال کے اندر 1 دفعہ اس کا حساب کر کے اس مال کی زکوٰۃ 40 میں سے 1، 100 میں سے 2.50 یعنی 2.5% اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اب اگلا معاملہ ہے زکوٰۃ کس کو دینی ہے، تو اللہ رب العزت نے 8 مدیں مقرر کی ہیں۔ یہ سورت توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 60۔ انما صدقات، تمہارے صدقات یہ کس کو دینے ہیں؟ نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں للفقراء، فقیروں کو۔ کیا یہ جو سڑکوں پہ مانگتے ہیں؟ نہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ پیشہ ور لوگ ہیں۔ العیاذ باللہ بہت کم لوگ ہیں جو ان میں حقدار ہیں۔ فقیر کون ہے؟ قرآن اس کی تعریف کرتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، للفقراء، فقیر وہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کے رستے میں روک لیا گیا، قید کر دیا گیا۔ دنیا میں اس وقت 2 ممالک ایسے ہیں، ایک کشمیر، دوسرا فلسطین۔